بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی، ایک کتاب آئی، ایک نور آیا۔ اور تمام تر مسلمان فرماتے ہیں جب نبی خدا معراج پر گئے تو فرمایا معراج پہ جانے اللہ جانے کتنی دیر معراج پر رہے۔ حدیث معراج شیعوں کے پاس بھی ہے، حدیث معراج سنیوں کے پاس بھی ہے۔ فرمایا جب معراج پر گئے، جتنا عرصہ معراج پر گئے، یہ پوری کائنات رکی رہی، وہیں پر تھمی رہی، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، نہ بادل چلتے تھے، نہ ہوائیں چلتی تھی، نہ دریا چلتے تھے، پوری کائنات رکی رہی۔ لیکن جیسے نبی معراج سے واپس آئے، کنڈی نے دوبارہ ہلنا شروع کر دیا، پانی نے دوبارہ بہنا شروع کر دیا۔ تو پھر کسی مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ جتنی دیر آپ معراج پر رہے تھے یہ کائنات رکی ہوئی تھی، اور جب آپ معراج سے واپس آئے کائنات نے سانس لینا شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی خدا فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے بندہ مومن، اے بندہ خدا، جب تمہارے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو بدن رک جاتا ہے، جب بدن میں روح واپس آتی ہے تو بدن کی حرکت پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہم ہیں روح کائنات، جب کائنات سے چلے جاتے ہیں تو کائنات رک جاتی ہے، جب کائنات میں واپس آتے ہیں پھر کائنات چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج صاحب عقل مسلمان سے پوچھئے، ظاہراً رسول خدا تو کائنات سے جا چکے لیکن بادل اب بھی چل رہے ہیں، دریا اب بھی چل رہے ہیں، چڑیا اب بھی چہچہا رہی ہے، اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آج اگر کائنات چل رہی ہے یقیناً کوئی ایسی روح کائنات موجود ہے۔ مصطفیٰ تو ظاہراً جا چکے، اور وہ روح کائنات کون ہے؟ یہ اہل سنت میں جو عرفاء کے یا تھوڑے بہت صوفیزم کی طرف ان کا رجحان ہے وہ نام چینج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی قطب اعظم موجود ہے جس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے۔ اب نام کو بدلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اسی قطب اعظم کو امام زمانہ کہتے ہیں، ہم اسی قطب اعظم کو امام مہدی کہتے ہیں جس کے صدقے میں خدا کائنات میں اپنی برکتوں کو نازل کر رہا ہے، جو فیاض مطلق ہے، یعنی خدا فیض تو دیتا ہے لیکن فیض کسی کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ بارش ویسے بھی برسا سکتا ہے لیکن بارش کو برسانے کے لیے بادل کا ہونا ضروری ہے، روشنی کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جب اپنے فیض کو نازل کرتا ہے تو کوئی ایسا فیض لینے والا موجود ہو، اور اس کے لیے دلیل جو سری ترین دلیل ہے وہ سورہ انا انزلنا میں موجود ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائک نازل ہوتے ہیں، اسے عربی میں صیغہ مضارع کہتے ہیں، یہ استمرار کی معنی دیتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی یہ ملائک نازل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نبی کے زمانے میں نازل ہوئے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائک ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ تو آئیے پوچھئے کسی مولانا سے، پوچھئے کسی مفتی سے کہ آپ نے ملائکوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہ آپ کے گھر پہ نازل ہوئے یا میرے گھر پہ نازل ہوئے؟ تو ہمارے پاس جواب ہے یہ ملائک امام زمانہ کی خدمت میں آتے ہیں، ہماری تقدیروں کو لے کر آتے ہیں، ہمارے اعمال کو لے کر آتے ہیں کہ سال کس کو کتنا رزق دینا ہے، اور خدا امام وقت کے ہاتھوں سے پورے کائنات میں رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔